سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایک خطرناک کھیل، جس کے بارے میں روس نے باقاعدہ طور پر یہ عرب ممالک کو بتا دیا کہ آپ کو اس جنگ کا حصہ بنا دیا گیا، اور اب ان ممالک کی تباہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو روس کی طرف سے بیان آیا اس میں یہی کہا گیا کہ زبردستی انہیں جنگ میں شامل کیا گیا۔ زبردستی کیسے شامل کیا گیا، اس پر تھوڑی سی جو تازہ صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں۔ دبئی ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ میزائل جو ڈالے جا رہے ہیں اس سے کافی بڑا وہاں پہ نقصان ہوا ہے، اور جو دبئی کے سلطان ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس لیے اپنا اپنا بندوبست جو ہے وہ کر لو۔ دوسری طرف جو سب سے خطرناک کھیل کھیل رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، وہ ہے بحرین سے۔ بحرین سے ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور ایران بحرین کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اب ساری رات انہوں نے امریکہ جو ہے انہوں نے بمباری کی، اور ایران کا جو آئل سسٹم ہے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ کئی جگہ پہ ایسی خبریں ملی ہیں کہ تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر واٹر، جی ہاں، پانی جہاں سے سپلائی ایران کو ہوتا ہے، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کو تباہ کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 30,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں کسی گاؤں میں جہاں پہ پانی مل نہیں رہا۔ اچھا، یہ ہر حد پر جائیں گے، امریکہ اور اسرائیل تمام حدود جو ہے یہ پار کریں گے، اور اس میں جو اور تکلیف دہ باتیں سامنے آ رہی کہ بڑی تعداد میں جو ایرانی ہیں وہ اپنی جان سے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ دوسری طرف امریکن بھی مارے گئے، جو اسرائیلی ہے وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے وہاں سے بتایا کہ کھنڈرات بنا دیے گئے ہیں، لوگ بھاگ گئے ہیں، اور ہاسپٹل فل ہو گئے ہیں۔ لیکن ایران اب اور جدید مسائل جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ چائنا ایران کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور روس بھی۔ وجہ اس کی آپ کو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ اگر یہ ایران کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، کسی طرح بھی یہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں، تو چائنا جو آئل لیتا ہے وہاں سے ایران سے، وہ اسے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور یہی امریکہ کا پروگرام ہے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو یہاں پہ آپ کے دبئی میں لوگ تھے وہاں سے بھاگ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے کسی طرح نکل جائے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، جنہوں نے بہت بڑی ایک جنگ لڑی ایران کا کافی دن سے، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں پہ حملہ کر رہا، وہ ابھی تک فیلڈ مارشل نہیں بنا۔ مگر چائنا کی جنگ جو چائنا نے جتائی ہمیں جتوائی، اس میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے وہ سعودی عرب گئے ہوئے، اور وہاں پہ کیا پروگرام بن رہا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہ عربوں کی تباہی نظر آ رہی ہے۔ عرب ممالک کو ایسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور جو پاکستان کی سوچ ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا، جب آپ کے ساتھ عرب ممالک جہاں سے آپ کو چندہ چندہ آتا ہے، صدقہ خیرات آتا ہے، وہی نہیں رہیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہاں حساب لگائے۔ اچھا جی، انڈیا میں تیل کی قیمت نہیں بڑھی، حیرانگی کی بات، اور یہ بنگلہ دیش میں کوئی 5-6 روپے کی تیل کی قیمت بڑھی ہے، نیپال بھی اسی طرح ہی ہے۔ پاکستان میں ڈاکو راج، ابھی مجھے ایک کراچی سے کال آئی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا جی اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ان چوروں کو مسلط کرنے کے بعد یہاں بھی جو عوام جس تکلیف سے گزر رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے ملک کو تباہ برباد کر دیا، اور ان کے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے یہی سبز باغ دکھاتے ہیں کہ سب اچھا جا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ اب امریکہ کا بیان آتا ہے ٹرمپ کا کہ ہم تھوڑی دیر میں کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ دوسری جو اہم چیز امریکہ کے حوالے سے ہے کہ وہاں سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کسی صورت بھی ایران پہ جو امریکہ ہے وہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ یہ امریکہ سے رپورٹ جاری ہوئی کہ جو اپوزیشن اور حکومت ہے یہاں ایران کی، وہ کٹھی مل بیٹھی، اور انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کا دفاع ضروری ہے۔ یہ ہوتا ہے جو اپنا قوم اپنے وطن کی قدر جانتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ غداروں کی طرح جا کے بک جاتے ہیں۔
آج ہی میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی بات کرنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے. وہ پارلیمنٹ میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب مر جائیں گے. پہلے آپ کون سے زندہ ہیں؟ پہلے بھی تو آپ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. آپ سے نہ ملک کو فائدہ، نہ عوام کو فائدہ. کسی کو فائدہ ہے اس پارلیمنٹ سے؟ چلے مجھے بتائیں، ذرا سا بھی بتا دیں. تو جناب یہ جو حالات اس وقت امریکہ نے پیدا کیے، سمندر ہے وہاں پہ یہ بمباری کر رہے، لوگوں کے اوپر کر رہے، اور یہ اپوزیشن اور یہ جو گورنمنٹ اکٹھی ملنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ امریکہ سے اب نفرت کرنا شروع کر. وہ کہتے جی ہمارے اوپر یہ اس طرح ظلم کر رہے اور ہم کس طرح ان کا ساتھ. آخر غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے کہ کردوں نے نہ کر دی. امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ کردوں کو ساتھ ملایا جائے اور ان کے ذریعے اندرونی حالات مزید خراب کیے جائے. اور یہ بھی امریکہ نے کہا کہ جو وہاں پہ ایرانی ہے حکومت کے خلاف ہم انہیں اسلحہ دیتے ہیں، ہم انہیں اوپر سے اسلحہ پھینکیں گے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم کا یہ بھی بیان آیا کہ پورا فضائی سسٹم ہم نے گھیرے میں لے لیا ہوا ہے. اس طرح جو ایران ہے وہاں پہ تو جو مصیبت بنی ہوئی. لیکن آنے والے دنوں میں عرب ممالک آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. پاکستانیوں کے لیے ہمارا کافی کام نکلے گا جب یہاں پہ، لیکن اسرائیل جو ہے پہلے انہیں تباہ کرے گا. مکمل کنٹرول، یہ صرف ایران پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. سوچنے والی بات یہ ایران کے اوپر مختلف ممالک سے حملے کروائیں گے. اور ایران جو ہے اسرائیل یہ سعودی عرب کے محل میں جو بیٹھے ہوئے بادشاہ، جو کویت میں بیٹھے ہوئے، جو بحرین میں بیٹھے ہوئے، جو دبئی میں بیٹھے ہوئے، ان کا خاتمہ جو ہے وہ ایران کے ذریعے کروائے گا. یہ پوائنٹ جو ہے ذرا نوٹ کر لے. اور اس کے بعد جو آپ کو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ بتایا گیا کہ یہ عرب ممالک جو ہے سب وہ گریٹ اسرائیل بنے گا. یہ ہے اصل میں کہانی. لیکن عربوں کو کیونکہ پہلے بھی عقل نہیں تھی اور اب بھی عقل نہیں آنی. پچھلے دنوں میں ایک مذہبی رہنما ہے جماعت احمدیہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ عرب ممالک کو ابھی بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور اس طرح جو تباہی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا کوئی سمجھدار جو لوگ ہیں اس پر بات چیت کر کے. خلاصہ یہ تھا ان کا کہ بچنا چاہیے اس جنگ سے. یہ جنگ جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے ہمارا، یہ تو آپ سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا جی، انگلینڈ نے بھی کہا کہ میرا بھی لچ تعلق. انگلینڈ نے باقاعدہ طور پر یہ اطلاع ملی ہے کہ جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے یا خفیہ، لیکن ٹرمپ نے کہا جی اب آپ کی ضرورت نہیں. غصہ کر جاتے صاحب ان کو. جس طرح یہ آپ کا اسپین تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ اڈے آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیے. تو جب مذہبی رہنما اس طرح کی باتیں کر کے توجہ دلائیں، لوگ پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے اور پھر دیکھ لیں ہر طرف تباہی تباہی. جو ایک اور بات نوٹ کر لیں جو بالکل تازہ ہے کہ روس نے یوکرائن کے اوپر کہتے ہیں کہ اتنے تیز حملے کیے ہیں کہ اس سے پہلے وہ حملے نہیں. 200 راکٹ، میزائل، ڈرون جو اس کے پاس ہے وہ پھینک رہا ہے. پوری دنیا کا دھیان ادھر لگا ہوا ہے. اور یہ جناب اس طرف آپ دیکھیں کہ چند دن میں یہاں کا یوکرائن کا نقشہ بھی چینج ہو جائے گا. گیس روس بند کرے گا اور ایسے گیم ڈالی جائے گی کہ یورپ کو محتاج کر دیا جائے. تو یورپین ممالک کو ابھی تک بھی اس چیز کا احساس تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. بڑی کم وقت میں کیسے کھڑے ہو سکتی ہے، لیکن سمجھ آ چکی ان کو کہ امریکہ اور روس جو ہے یہ کس طرح دوسرے ممالک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جو روس ہے وہ یورپ کو لے ڈوبے گا اور جو امریکہ ہے اسرائیل یہ عرب ممالک. یہ اندر کی گیم. اور چائنا کی خاموشی جو ہے مدد تو کر رہا ہے، لیکن اس وقت چائنا کو کھل کر میدان میں آنا چاہیے، ورنہ اگلے جو حالات ہیں وہ یہ بتائے گا کہ امریکہ چائنا کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا. اب گیم دیکھیں، افغانستان کو پاکستان سے تباہ کروایا،
ये अकल रखने वाले के लिए प्रोग्राम हमारा होता है, बेवकूफ गधों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से गुजर जाता है। अफगानिस्तान को तबाह करवाया पाकिस्तान से, अरब ममालिक को ईरान के साथ पंगा डलवा दिया, वहां पे बेरोजगारी, ऑयल बंद, टैंक बंद, वो जो आपके वो आ रहे थे शिप बंद, और बड़ी तादाद में लोग जो है वहां पे घरों में बैठे हुए कहते बाहर ना निकल। दुबई एयरपोर्ट तबाह करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ईरान से इनके जितने एयरपोर्ट है वो तबाह हो जाए, ये अरब मुल्क को मफलूज होकर रह जाए। और ये मैं बता दूं, इनको फिर सही तरह गुलाम बना के ये रखेंगे इसराइल और अमेरिका वाले। ये सिर्फ ईरान के तेल पे कब्जा नहीं करेंगे, ये अरब के दूसरे ममालिक के ऊपर भी इसी तरह जिस तरह ईरान पे कब्जा करेंगे, साथ ये भी गेम खेलते जाए, उनको कमजोर कर, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये जनाब ऐसी जो खतरनाक गेम है, आप देख रहे पाकिस्तान के हालात, जैसे ही पेट्रोल बढ़ा अरबों रुपए कमाएंगे, वो अरबों रुपए किधर जाएंगे वो आप सबको पता है, वो आप सबके इल्म में है कि कहाँ जाएंगे, किस याशी में लगेंगे। अब दुबई में तो पैसा जा नहीं सकता, दुबई वाले तो खुद भाग आए, जो हराम खोर थे वहाँ इकट्ठे हुए थे पैसा लगा, मगर इनके पास और भी जगह पे कोई ना कोई इन्होंने सिस्टम बनाया होता, सिर्फ दुबई में नहीं होता। जिसके पास हराम का पैसा होता है उसने कोई 4-5 जगह ढूंढी होती है कि अगर एक जगह डूब गया तो दूसरी जगह निकल आएगा। तो ये जनाब आपको मैंने थोड़ा सा जो नए हालात था उस पर तवज्जो भी दिलाई, मगर आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि यूरोप को फौरी तौर पर होश के नाखुन लेने चाहिए, इंग्लैंड को भी, और इस जंग में किसी सूरत भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईरान, अगर आप ईरान के खिलाफ लड़ेंगे तो रूस और ये आपका चाइना जो है वो मदद तो कर रहा है, फिर वो आमने सामने आ जाएंगे। लेकिन ये वो तीसरी जंग ही रही है, इससे बचत नहीं, ये मैं आपको बता कि किसी सूरत अमेरिका जो है वो भी पीछे हटने को तैयार है। तो जनाब अब आखिर पे सिर्फ मैं आपको ये तवज्जो दिलाऊं कि जहाँ पे बचत हो वो करें। ये पेट्रोल है, फर्ज करे, खाना पीना है, क्योंकि हक तो गरीब का मारा गया हर मुल्क में हर जगह पे, उसकी सजा तो खुदा ने किसी रंग से देनी है। और वो आपको ही पता है कि अल्लाह ताला कहता है कि आपकी की आगे आ जाती है, आपकी करतूतें सामने आ जाती है। मगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कल एक वीडियो में देख रहा था, पता नहीं कितना फल वहां पे पड़ा हुआ, दूसरी तरफ वो दिखा रहे थे कि गरीब सड़क से उठा के कोई ढूंढ रहा है खाना मिल जाए, तो सजा तो मिलनी, इसमें तो बचत नहीं। तो जनाब इस तरफ तवज्जो दे, आप दुआएं शुआएं करें, बड़ी कबूल हो रही हैं, नजर आ रही हैं आप सबकी दुआएं, बड़े रंग ला रही हैं। देखते हैं क्या बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।